اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے یا آپ کی تمنا ہے، میں مثال لیتا ہوں، یا آرزو ہے، میں ایک گول کی مثال دینا چاہتا ہوں آپ سے. آپ مجھے ذرا بتائیے گا گول سیٹنگ کے وہ پیمانے پہ پوری اترتی ہے یا نہیں. ابھی آپ نے کہا وزن کم ہے، میں وزن کم کرنا چاہتا ہوں، یہ گول ہے یہ؟ نہیں، یہ گول نہیں ہے. آپ کتنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں؟ میں 20 پاؤنڈ وزن کم کرنا چاہتا ہوں. 20 پاؤنڈ وزن آپ 2-1 دن میں کم کرنا چاہیں گے؟ میں 20 پاؤنڈ وزن دل تو چاہتا ہے کہ کل ہی کم ہو جائے. اچھا، ایسا تو ہو نہیں سکتا. اس کے لیے آپ کو ریزنیبل ٹائم دینا ہوگا. مثال کے طور پر اچھی رفتار ہوگی کہ آپ نے 20 پاؤنڈ وزن کم کرنا ہے، تو اس کے لیے کچھ 6 مہینے 9 مہینے اتنا وقت نہیں. یہ بہت زیادہ ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا 3 مہینے میں جو ہے نا شاہد کپور کی طرح لگنے لگ جاؤں. دیکھیے، چونکہ وزن کم کرنا ایک تقریبی کام ہے. ہم اسے ٹیکنیکلی ایک تقریبی کام، یعنی آپ نے جو اتنا پہاڑ جمع کیا ہوا ہے گوشت کا، تو اس کو اب آپ نے کم کرنا ہے، تو اس کو بہت سلیقے سے بغیر نقصان اپنے آپ کو بچائے کرنا ہے. کیونکہ ویسے آج کل تو بڑے ڈراسٹک طریقے آ گئے ہیں جن سے وزن کم ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنی ہی پرواہ تھی وزن کم کرنے کی، تو پہلے بڑھایا کیوں تھا؟ اگر آپ اسے بڑھایا تھا تو آہستہ آہستہ بڑھایا تھا، چلے 10 سال میں بڑھایا تھا، تو آپ 10 ماہ میں اس کو کم کر لیجئے. اور جب آپ 20 پاؤنڈ وزن میں سے 5 پاؤنڈ وزن بھی کم کر لیں گے تو یو ول فیل مچ بیٹر. سو گول سیٹنگ میں یہ جو ٹائم لائن ہے یہ مقرر کرنا ضروری ہے. 20 پاؤنڈز ان 6 منتھس. اوکے. 6 to 9 months. اب یہ گول بن گیا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس عمر میں وزن کم کر رہے ہیں. اگر آپ 20s میں اپنا وزن کم کر رہے ہیں تو 20 پاؤنڈ 6 مہینے میں کر لیجئے. اوکے. اگر آپ 30s میں کر رہے ہیں تو پھر یہ 9 ماہ میں کیجئے. اگر آپ 40s میں کر رہے ہیں تو پھر یہ 1 سال میں کیجئے. اوکے. کیونکہ وزن کم کرنا اس طرح کہ آپ کو وزن کم رکھنے کی عادت پڑ جائے، جی، یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنا وزن دوبارہ بڑھا نہ لیں. آپ کے نئے مینٹل میپس بن جائیں جن کے تحت اب آپ کا وزن جو ہے برقرار. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا اسلاق بھائی کہ جب بھی ہم نے کوئی گول سیٹ کرنا ہے تو اس میں ایک وقت اور ایک اس کا کوئی پیمانہ کہ اتنا کام، جیسے 20 پاؤنڈز ان 10 months، اب یہ مکمل ہو گیا گول یا کوئی چیز رہے؟ ابھی اور بھی اس کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ ساتھ طے کر سکتے ہیں کہ آپ کن ذرائع سے مدد لیں گے. اچھا. آپ کی کس کی گائیڈنس میں یہ کام کریں گے، کیونکہ آپ کی جو ایک اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے اور ایک کیپیسٹی ہوتی ہے آپ کے گرد و نواح میں لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے جو کہ وہی کام کر چکے ہوتے ہیں. اوکے. اور ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ایکسپرٹس کی. یہ تیسرا درجہ ہے. کوئی ادارہ، کوئی ایکسپرٹ، یہ سب سے بڑا درجہ ہے. اسٹرکچرڈ ہیلپ لیتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے اگر لیتے ہیں تو یہ اسٹرکچرڈ ہیلپ ہے. لیکن ایک سوشل ہیلپ ہے کہ آپ کے ایک دوست نے وزن کم کیا تھا تو آپ ان سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں. اور آپ کی اپنی ذات میں بھی تو کچھ نہ کچھ انفارمیشن سمجھ بوجھ ہوتی ہے، تو اپنی ذات اور دوسرے لوگوں کی مدد اور پھر ایکسپرٹس. پھر اس کے علاوہ اس میں ول پاور اور اسکل پاور کو کبھی نہ بھولیں کہ ول پاور آپ کی بہت چاہیے کسی کام کو کرنے کے لیے، پر کام تو آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو کرنا آتا ہو. تو اسکل پاور جو ہے اس کی بھی ویلیو ہو گئی. تو یہ 6 سورسز ہیں بیسیکلی، یعنی اپنی ول پاور اور اسکل پاور، دوسرے لوگوں کی سوشل کیپٹل جو ہے، جو معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، جو آپ کے گھر میں یا دفتر میں لوگ یا سوسائٹی میں ملتے ہیں، آپ ان سے اپنی ول پاور بڑھانے میں مدد لیتے ہیں اور اپنی اسکل پاور بڑھانے میں مدد لیتے ہیں. اور پھر معاشرے میں ادارے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی مسئلے میں مدد دیتے ہیں اور اسٹرکچرڈ مدد دیتے ہیں، طے شدہ مدد دیتے ہیں، طے شدہ نتائج کا وعدہ. ایک بات یہ بھی ہے کہ مدد جو ہے ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بے یارو مددگار ہیں. اصل میں یہ بھی ایک پرسیپشن ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، ہمیشہ مدد اویلیبل ہوتی ہے. اگر تو ماضی کو ہم دیکھیں تو نظر یہی آتا ہے کہ مدد ہمیشہ اویلیبل ہوتی ہے، ہم اسے صحیح جگہ دیکھتے نہیں اور اکثر ہم خوش گمانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم نے بہترین کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، اور اگر نتائج نہیں ملتے تو اب صبر کرتے. یعنی کئی دفعہ ہم اپنی بے بسی کو اس لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس سے ذرا تسلی اور سکون رہتا ہے، جبکہ کہیں کوئی اور شخص اس بے بسی کو تسلیم کرنے کی بجائے وہ مسئلہ حل کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے وی فیل شارٹ. ہم اپنے آپ سے جو توقعات رکھتے ہیں وہ اکثر بہت کم رکھتے ہیں. یعنی ہم وہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں بعض اوقات اس کے بغیر ہم گزارا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں
اس سے کم کرنے پہ جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو یہاں سے زنگ لگنا شروع ہوتا ہے. یعنی جتنا کہ ہم کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس سے کم پہ مطمئن کر لیتے ہیں تو اس سے زنگ آلودگی کا عمل شروع ہوتا ہے. اور زنگ آپ کو پتا ہے جب ایک جگہ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو پھیلتا چلا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 19ویں صدی جب ختم ہو رہی تھی تو جو پیٹنٹ رائٹس تھے دنیا میں اس وقت بھی جو چیزوں کے پیٹنٹ رائٹس ہوتے تھے تو اس کا جو سربراہ تھا اس نے یہ بات کہی تھی ہیرلڈ نے جی کہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ چیزیں ایجاد ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں. گڈ لارڈ, یہ تو اس کی پرسپشن کتنی غلط تھی, کیونکہ یہ آپ کب کی بات کر رہے ہیں؟ 1920 کی, 1900 کی. اور حالانکہ زیادہ ایجادات جو ہیں وہ پچھلی صدی میں ہوئی ہیں, بہت زیادہ. اجاز بھائی, ہم لوگ چونکہ بعض اوقات ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے جن کا کوئی فریم آف ریفرنس نہیں ہوتا. کل ہی میں بات کر رہا تھا اپنے پروفیشنلز کے ساتھ تو میں نے سیل فون ہوا میں لہرا کے بتایا کہ یہ جو موسٹ ماڈرن سیل فون ہے آپ کو لگتا ہے کہ 20 سال کے بعد بھی یہ موسٹ ماڈرن سیل فون ہوگا؟ تو سب نے کہا کہ نہیں. Correct. ہمیں لگتا ہے کہ یہ آبسولیٹ ہو جائے گا, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جی. میرا دوسرا سوال تھا کہ پھر اس کی جگہ جو بہتر سیل فون ہوگا وہ اس کے فیچرز کیا ہوں گے؟ تو ہمارا ذہن اس بارے میں جواب دے گیا, کیونکہ ہمارے پاس فریم آف ریفرنس جب نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی انتہا ہے, لیکن انتہا یہ نہیں ہوتی. انتہا اس سے آگے ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان اس دنیا میں. جی. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے انسان, اور وہ اشرف المخلوقات جسے کہا جاتا ہے وہ بھی ہے. تو پھر انسان کو اپنے بارے میں بھروسہ رکھنا چاہیے, اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ممتاز حیثیت دی ہے, اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناشکراپن ہوگا انسان کا.